بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 37 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 کا دوسرا حصہ، اس کی تشریح اور اس کی تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، بِعَهْدِي، میرا عہد، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد، وإیایا، اور مجھ ہی سے، فرحبون، تم ڈرو۔ ترجمہ یوں ہے، اور میرے عہد کو پورا کرو، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کے دوسرے حصے میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ دوسری بات، اور تم سب مجھ ہی سے ڈرو۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کریں۔ اگر وہ اللہ کے عہد کو پورا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں گے، آسمانی کتاب تورات میں جس آخری نبی کی بشارت دی گئی ہے اس نبی پر ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور اپنے عہد کے مطابق انہیں جنت میں داخل کرے گا اور اپنے انعامات سے نوازے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 میں یوں کہا گیا، وَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہاں، جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا مطالبہ بنی اسرائیل سے کیا، وہی مطالبہ ہم سے بھی ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں فرما گیا، اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ سورہ نحل میں بات بتائی گئی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں فرمایا گیا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ وفائے عہد کے مراتب میں بڑی وسعت اور کشادگی ہے۔ اس وسعت کا ادنا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرے، کہ وہ کلمہ شہادت پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد پورا کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اور حکم بھی دیا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں میں پردے سے بچتے رہو، تقوی کی روش اختیار کرو۔ اپنی ہی جیسی مخلوق سے ڈرنا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ اس ذات عالی سے ڈرا جائے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے اور ہماری پوری زندگی کا نظام۔ قرآن مجید میں جیسے کہ بات بتائی گئی اور میں نے آیات کا حوالہ دیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ نام کی آیت نمبر 152 وبعہد اللہ اوفوا، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 91 واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اور پھر اسی طریقے سے واوفوا بالعہد، اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ واوفوا بالعہد، عہد کو پورا کرو۔ اسی طرح جو عہد کے بارے میں مختلف آیات بھی ہیں، چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 15 میں ہے، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں ہے، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، اور فرحبون، مجھ ہی سے ڈرو، ڈرو کا لفظ اور یہ حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے دوسری آیات میں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 51 میں ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 154 میں ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اس کا خوف پیدا فرمائے، ہمیں اسے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔